اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ آپ کے اس محلے میں آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، کوئی حکومت پہ نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں اہل دل ہوتے ہیں، اہل دل کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کی عبادت تھی، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ ایک کو ظاہری بولتے اور ایک کو باطنی بات۔ جن لوگوں نے آپ کے زمانے میں اور ظاہری علم پہ قناعت کری، وہی کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا، اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ آج اس زمانے میں جب لوگ صرف ظاہری میں رہے تو 72 فرقوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب وہ ظاہری علم ہر شخص جانتا ہے، ظاہری علم کے انتہا شر ہے، فرقہ بازی ہے، لیکن وہ باطنی علم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ناپید ہو گیا، لیکن جس دن وہ علم ناپید ہو گیا اس دن اس دنیا کو رہنے کا کوئی حق نہیں، اس دن قیامت آ جائے۔ باطنی علم کتابوں میں نہیں ہے، حدیث شریف میں نہیں ہے، مسجدوں میں نہیں ہے، علماء کے پاس نہیں۔ قرآن مجید میں صرف اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا، اشارہ ہے، وہ علم نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جس کو چاہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے، یہ اشارہ ہے علم غیب کا، لیکن علم غیب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تم مجھے قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ مطلب وہ علم نہیں ہے، اس کا اشارہ ہے کہ وہ علم ہے لیکن حدیث شریف میں نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ ہے مولانا رومی رحمت اللہ کا، جب شاہ شمس تبریز نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کتابوں کے متعلق، انہوں نے فرمایا کہ وہ علم ہے کہ جس کو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے میں مولانا صاحب حاجت کے لیے گئے، واپس آئے، انہوں نے وہ کتابیں اٹھا کے حوض میں پھینک دی، مڑ کے آئے، پوچھا میری یہاں کتابیں تھیں کدھر گئیں؟ کہنے لگے میں نے پانی کے حوض میں ڈال دی۔ تو وہ کہنے لگے اس میں تو میرے نسخے تھے، قلمی نسخے تھے، تو نے بڑا ظلم کیا۔ انہوں نے کہا گھبراتے کیوں، میں ابھی نکال کے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نکالی تو وہ خشک تھی، اللہ اکبر۔ پانی کے حوض سے نکالی تو وہ خشک تھی۔ اس وقت مولانا روم نے کہا کہ این چیز کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا این علم اس کے تو نہ میدانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اب مولانا رومی صاحب تو حدیث بھی جانتے تھے، قرآن مجید بھی جانتے تھے، ایک یہ علم نہیں جانتے تھے۔ اور جب رومی صاحب نے ان کی غلامی کری، چند روز ان کے پاس رہے، وہ علم باطنی آیا، پھر انہوں نے کہا بے اختیار کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام تبریزی نہ شد، کہ مولوی کبھی بھی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کی غلامی نہ کرے۔ اور وہ علم حضور پاک کے بعد منتشر ہو گیا۔ ظاہری جس کو شریعت بولتے ہیں وہ علماء کے پاس، جس کو طریقت بولتے ہیں وہ درویشوں کے پاس۔
اس وقت یہ حالت ہو گئی کہ علماء ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کو طریقت، اسی کو حقیقت، اسی کو معرفت۔ جب علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں درویش مردود ہیں، زندیق ہے، نہ حدیث کی بات نہ قرآن کی بات، یہ اس کی من گھڑت باتیں۔ اور جب لوگ درویشوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی جاہل ہے، علم باطن سے محروم ہے، اس سے ڈرو بچو۔ اب لوگ دونوں سے پریشان، درویشوں سے بھی پریشان، مولویوں سے بھی پریشان۔ لیکن لوگوں کو ذرا حق چاہیے نا۔ لوگ کیا پھر کرتے ہیں، کچھ درویشوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ علماء کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ رائے حق کیا ہے؟ رائے مستقیم۔ 72 فرقے بن گئے رائے مستقیم کے لیے۔ اگر ان کو اہل سنت میں بھی رائے مستقیم ملتا تو وہ دیوبندی وہابیت کیوں جاتا؟ سبحان اللہ۔ یہاں سے اس کو تسکین نہیں، ادھر چلا گیا، وہاں سے تسکین نہیں ہوئی، ادھر چلا گیا۔ لیکن صراط مستقیم معمولی سی بات ہے، فوراً سمجھ آ جاتی ہے، سالوں کی بات نہیں ہے، ایک لمحے کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ظاہر بھی خراب، باطن بھی خراب۔ ہاں وہ کہے میں عاشق رسول ہوں، نہ نماز پڑھتا ہے نہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، بھلے وہ کہے میں سنی ہوں عاشق رسول ہوں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر خراب باطن درست، وہ تمہارے مجذوب لوگ ہیں، ظاہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن وہ مجذوب ہیں، وہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے۔ اگر صراط مستقیم ہوتا تو ان سے سلسلہ چلتا۔ اور تیسرے لوگ جن کے ظاہر درست ہیں باطن خراب ہیں، وہ ہمارے اکثر عابد زہد اور علماء لوگ ظاہر میں سب کچھ جانتے ہیں، نمازیں روزے ہر وقت ہے، لیکن باطن سے ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ 72 فرقے بن گئے، اور جس سے 72 فرقے بن گئے وہ تو صراط مستقیم نہیں ہے۔ بے شک وہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر بھی درست اور باطن بھی درست۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نماز روزہ بھی کرو اور دل بھی اللہ علیہ کرے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب وہ درویش اور علماء ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ اب امت کو کیا چاہیے کہ ظاہر علماء سے حاصل کریں اور باطن درویشوں سے حاصل کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ظاہر و باطن میں یکساں ہو تو پھر وہ ان دونوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح غوث پاک تھے، مجدد صاحب تھے، خواجہ صاحب تھے، اگر ایسا آدمی کو مل جائے تو وہ درویش اور مولوی دونوں سے بہتر ہے۔ اور ایسے آدمی ہم نے اس زمانے میں بھی دیکھے ہیں۔ ملتان میں کاظمی صاحب تھے اور لاڑکانہ میں مشوری صاحب تھے، اور بھی کہیں ہوں گے لیکن ہماری نظر سے پوشیدہ ہی ہے۔ اب وہ علم باطن کیا ہے؟ قرآن مجید میں الف لام میم، تم کہتے ہو حروف مقطعات، آگے چلو، لیکن الف لام میم طریقت ہے، آگے شریعت ہے۔ الف لام میم ذکوریت میں، الف لام میم سے نور سے ہدایت ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو نور سے ہدایت ہے۔ ایک بزرگ ہو گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک امروزی، ان کو راضی الفریقین کہتے ہیں۔ انہوں نے طریقت والوں کو ذکر اللہ سے سدھارا اور شریعت والوں کو قرآن مجید سے سدھارا۔ اب دونوں فریق ان سے راضی تھے۔ جب وہ شریعت والوں میں بیٹھتے تو یہی پتہ چلتا کہ پکے مولوی ہیں، ان کو درویشی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب درویشوں میں بیٹھتے تو وہ کہتے کہ پکے درویش ہیں، ان کو مولویت سے کوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو راضی الفریقین کہتے ہیں۔ اب وہ الف لام میم ہے، قرآن مجید کا پہلا لفظ۔ الف اللہ ہی ہے، اس میں ذات ہے، آگے لام لا الہ الا اللہ نفی اثبات ہے، آگے میم محمد رسول اللہ۔ یا اللہ کا ذکر کرتا رہے
یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر یا محمد رسول اللہ کا ذکر کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے تجھے نور سے ہدایت ہو جائے گی. اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر قرآن سے ہدایت پا. سبھی سلطان مئو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی ظاہری عالم نہیں تھا، میں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، صرف قرآن مجید کا پہلا لفظ الف اللہ کرتا رہا، اللہ کرتا رہا، کئی سال تک اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا. جب میرا سینہ منور ہو گیا تو حضور پاک نے مجھے سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر. وہ علم باطنی میرے سینے میں خود بخود ہی آ گیا. جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے، اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے ملتا ہے. یہی کہتے ہو نا؟ سارے یہی کہتے ہو. ہم کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ عبادت سے ملتا تو سب عبدوں کو کیوں نہیں ملتا؟ اللہ تعالیٰ دل سے ملتا ہے. عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے رب کو پا نہیں سکتے. اور رب کا تعلق ان دلوں سے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، اور اس دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ ہے. اللہ کے ذکر سے یہ دل صاف ہوتا ہے. اب لوگوں نے سوچا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کرو. اس طریقے سے شاید رب مل جائے. کسی نے تسبیح لے لی، لیکن اس نے دیکھا جب وہ سویا تسبیح گر گئی. دوسرے نے اس ضربوں کا ذکر کیا لیکن وہ ہر وقت نہیں کر سکا. تیسرے نے خفی کیا، دھیان ہوا، ذکر ہوا، دھیان دوسری طرف گیا، ذکر ختم. اور ایک اور فرقہ کامیاب ہوگا، وہ سانس والا فرقہ کامیاب ہو گیا. وہ اٹھتے بیٹھتے سوتا بھی رہا، اس کا سانس چلتا رہا، سانس کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اور سوتے سوتے میں بھی اللہ اللہ ہوتی رہی. لیکن وہ صرف پھیپھڑوں کی صفائی کر سکا، رب کو نہیں پہنچ سکا، کیونکہ رب کا تعلق دل سے ہے. وہ پھیپھڑوں سے اللہ اللہ کر رہے. ادھر رب کا قانون ہے. اگر تو عام بندہ ہے 5000 دفعہ روز ذکر کر. اگر تو عالم ہے، مقتدیوں پہ فضیلت ہے، تو 25000 دفعہ روز ذکر کر. اب سانس والا 25 تک پہنچ گیا. 24 گھنٹے میں 24000 سانس آتے ہیں. ذکر سے سانس بڑھ گیا، 25000 دفعہ پہنچ گیا. اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا. یہ عالم با عمل کا مقام ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو درویش کتب ابدال بننا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، آ جلدی آ. اس کے لیے تجھے 72000 دفعہ ذکر کرنا پڑے گا. اب سانس والا تو پیچھے رہ گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو میرا عاشق بننا چاہتا ہے تو جلدی آ، میں تیار ہوں. اس کے لیے تجھے 1.25 لاکھ دفعہ روزانہ ذکر کرنا پڑے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان ولایت. اب 1.25 لاکھ دفعہ روزانہ ذکر کیسے ہو؟ لیکن ایک فرقہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ جو اندر تمہارے اندر ٹک ٹکیں ہو رہی ہیں، یہ ٹک ٹکیں 1 گھنٹے میں 6000 دفعہ تک پہنچ جاتی ہیں، 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ سے بھی بڑھ جاتی ہیں. انہوں نے ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دیا. تو پھر وہ ٹک ٹکیں نہیں رہی، اللہ اللہ بن گئی. جب وہ اللہ اللہ بن گئی، اور ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے؟ ٹک ٹکیں خون کو آگے دھکیلتی ہیں، نس نس میں پہنچاتی ہیں، پھر خون کو آگے دھکیلتی ہیں. 24 گھنٹے یہی کام ہے. اب وہ اللہ اللہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے نس نس میں چلا گیا. جب نس نس میں چلا گیا، اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو 1 دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں.
دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھی. سید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر دل ایک دفعہ اللہ کرے. تو کیسے ملتا ہے کہ یہ تیرے مسام ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی. پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا اور خودی کا مطلب سمجھایا. خودی کا سرے نا لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لوگ کہیں مجنون ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے. اور یہاں کسی شاعر نے کہا گناہگار پہنچے درے پاک پر زہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. اب زہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے؟ ولیم باور جیسے بڑے زاہد پارسا دوزخ میں جائیں گے. وہ صحابہ کہف کا کتا جو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا وہ جنت میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی، تیرے دل پہ کس کی شاہی. جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے پرہیزگار اس کی فائل پہ فرشتے نیکی لکھتے ہیں. نیکی کے ساتھ ایک برائی بھی آ جاتی ہے جس کو تکبر بولتے ہیں وہ اس کے دل میں محفوظ ہو جاتا ہے. ادھر نمازوں سے نیکیوں سے اس کی فائل بھر گئی ادھر تکبر سے اس کا دل بھر گیا. جب تکبر سے دل بھر گیا تو تکبر کے دوست بھی ہیں ہرس ہے حسد ہے بخل ہے یہ چیزیں بھی ساتھ ڈیرا لگا لیا. اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. جب اس بہت بڑے عابد کو دیکھا فعلوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے. جب دلوں کو دیکھا تو تکبر سے بھرے پڑے حسد سے حرص سے بھرے پڑے. اللہ تعالیٰ بیزار ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی نیکیاں برباد ہو گئیں. یہ ہے زہد و پارسا دیکھنے والے. اور وہ گنہگار کیسے پہنچ گئے در پاک پر؟ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے کرامن کاتمین اس کی فائل پہ لکھتے ہیں اور ایک دبا دل پہ بھی لگاتے ہیں. پھر اس نے گناہ کیے اور فائل بھی گناہ سے بھر گئی اور دل بھی گناہوں سے سیاہ ہو گیا. اب اس نے وہ ایک نسخہ سیکھ لیا جو دل کو صاف کرتا ہے. وہ اللہ اللہ اس نے سیکھ لی. اس نے دل سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. کیا ہوا؟ اس کا دل اللہ اللہ کے ذکر سے صاف ہو گیا. چمک اٹھا. فائلوں کو نہیں صحیح کر سکا لیکن دل کو اس نے چمکا لیا. اور جب اللہ نے اس کو دیکھا اس کے دل پہ دیکھا تو اس کے اوپر مہربان ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہو گیا تو وہ فائل لکھی کی لکھی رہ گئی. اس طریقے سے گنہگار پہنچے در پاک پر زہد و پارسا دیکھ رہے. اب گنہگاروں میں پھر ایک اور صفت آ گئی. جب کوئی شخص ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے. اس اللہ اللہ کرنے والے میں بھی سخاوت پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ جو متکبر ہے حاسد ہے اس میں کنجوسی آ جاتی ہے. ایک دن ایک ولی نے شیطان سے پوچھا بتا تیرا بہترین دوست کون ہے؟ اس نے کہا کنجوس عابد. کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت اس کی کنجوسی اس کی عبادت کو رائے گاں کر دیتی ہے. کہ تیرا دشمن کون ہے؟ کہ گنہگار سخی. کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے. یہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں ان میں یہ بات ضرور پیدا ہو جاتی ہے. پھر ہر آدمی جب ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے پھر کسی کے دل پہ وہ اللہ کا نقشہ آ جاتا ہے. لفظ اللہ آ جاتا ہے. لفظ اللہ درج ہو جاتا ہے. اس وقت قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا وہ لفظ اللہ ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ مدینہ شریف نقش ہو جاتا ہے سبحان اللہ. تو پھر وہ کہیں بھی ہیں مدینے میں. نعرہ تکبیر،
नारा रिसालत। اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ خانہ کعبہ بس جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ بیٹھے تھے, دیکھنے لگے باطنی مخلوق ان کو سجدہ کر رہی ہے. بڑے پریشان ہوئے کہ سجدہ تو انسان کو جائز نہیں ہے, یہ کہیں استدراج تو نہیں ہو رہا. آواز آئی گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے, وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا اس کو سجدہ کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ بسا تو اس خانہ کعبہ کو حکم ہوا کہ جا اس کا طواف کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی دل والوں کے لیے مولانا رومی نے کہا کہ ایک دل 1000 کعبوں سے بہتر ہے, کہ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی. سبحان اللہ. اور ایک شاعر نے کہا مسجد ڈھاویں مندر ڈھاویں, ڈھاویں جو کچھ ڈھاندا ہی, ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہی. تیرا شاہی میرا شاہی, دین نبی کا سچا دائی. وہ عام دل کے لیے, نفسانی دل کے لیے نہیں کہا, وہ اس دل کے لیے کہا جس دل میں اللہ بس جائے. سبحان اللہ. باجید پوچھتے اپنے شاہ منصور رحمت اللہ, وہ بھی یہی کہتے کہتے سولی پہ چڑھ گئے. وہ کہتے تھے تو اس کعبے میں کیوں جاتا ہے جب تیرے اندر کعبہ بس سکتا ہے. وہ کہتے ہیں تو ادھر کیوں جاتا ہے, اس کو ادھر بلا نا. وہ اسی بات کے اوپر وہ سولی چڑھ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ہے کہ میں شارک سے بھی نزدیک ہوں. آدمی سوچتا ہے, ہر آدمی سوچتا ہے کہ میری بھی شارک سے نزدیک ہوگا. نہیں, وہ ان والوں ان کے لیے ہے. اور اسی بات کے اوپر علامہ اقبال پہ فتویٰ لگا تھا. وہ کہتے تھے کہ تو بھی تو ہر جائی ہے, کہ بھائی میں اگر شراب پیتا ہوں تو بھی حبل الورید ہے, تو بھی میرے ساتھ ہے, تو پھر حساب کتاب کیا. اور آخر میں راز کھولا تھا, نہیں وہ انہی کے اندر ہے, وہی حبل الورید ہے جو اس کو اپنے اندر بسا لیتے ہیں. اور انہی کے لیے حدیث ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اب یہ جو اسم ذات ہے, اور بھی بہت سے اسماء ہیں. اللہ تعالیٰ کے 99 اسم, 98 صفاتی ہیں, ایک ذاتی ہے. 98 کا فیض کا مجموعہ اسم ذات کو نہیں پہنچ سکتا ہے. سارے نبی اسم ذات کو ترستے رہے, کسی نبی کو نہیں ملا. بنی اسرائیل کے سب نبی ترستے رہے, اگر ملا تو حضور پاک کو ملا. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے, عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا, سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا, داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا, میں ایک نبی ہو کے ایک امتی کے برابر نہیں, جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور پہ بے ہوش ہوئے, حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرایا. اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا, تب اس امت کو فضیلت ہوئی. وہ نبی دیدار کو ترستے رہے اور اس امت کے ولی کہتے ہیں کہ ہم دیدار کرتے ہیں. اب جو تمہاری نشانی ہے وہ اسم ذات ہے اور تم اس کو بھول گئے. ایک حدیث میں
کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ یا رحمانوں کے نور سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت, اور یہ اللہ سے چمک رہے ہیں حضور پاک کی امت. جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی, جو ہو نا عشق مصطفیٰ. یہ اسم سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا, آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا. حضور پاک سے پھر یہ 9 صحابہ کو ملا جن سے سلسلے چلے. 9 صحابہ سے یہ 12 اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے. پھر 12 اماموں سے لے کے اللہ تعالیٰ نے پھر غوث پاک کو دے دیا, تب آپ غوث اعظم کہلائے. اس وقت اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے. اب بہت سے لوگ ہیں غوث پاک سے عقیدت رکھتے ہیں, 11ویں دلاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم غوث پاک کے مرید ہیں, یہی سمجھتے ہیں, لیکن نہیں, مرید نہیں ہے, وہ عقیدت مند ہیں, محب ہیں, مرید نہیں ہے. مریدوں کے لیے غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میرا مرید تو بے خوف ہو جا, میرا ہاتھ بہت بڑا ہے. فرمایا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا, لیکن پھر یہ بتایا کہ میرا مرید کون ہوگا. فرمایا میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا. سبحان اللہ. پھر فرمایا میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے, ورنہ زبانی طوطا بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. اب کسی کو اس میں ذات عطا ہو جائے قلبی, ہاں خام میں ہو جائے, ہاں کسی درویش سے ہو جائے, وہ غوث پاک کے داخلی مریدوں میں چلا جاتا ہے. وہ ان کا داخلی مرید ہے. ان کے زمانے میں جن کو اس میں ذات ملا وہ ان کے اصلی مرید ہیں, اور زمانے کے بعد کسی بھی ذریعے سے اس میں ذات عطا ہوا وہ ان کے داخلی مرید ہیں. آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا, اور واقعی غوث پاک کے مریدوں کو بڑا ہی فخر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر حدیث شریف کہ جس کا مرتے وقت زبان پر کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. دونوں قول اور حدیث ٹکرا گئے. آدمی سوچتا ہے کلمہ آتا ہے, کلمہ تو پڑھ لوں گا, لیکن یہ نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے ہی زبان بند ہو جائے گی. وہاں یہ شرط ہے مر بھی رہا ہو اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہو. ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کلمہ پڑھ رہا تھا اور مر بھی رہا تھا. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ ایک بزرگ ہو گزرے ہیں, ان کی زبان ہر وقت کلمے میں تر رہتی, لیکن جب باتیں کرتے تو ادھر لگ جاتی. موت کا وقت آ گیا. شیطان نے سوچا ہیں تو یہ جنتی جنت میں جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. اگر میں ان کو کلمہ روک لوں تو پھر حساب کتاب تو ہوگا نا. آگے پوچھا بتاؤ تم نے اللہ کو کیسے مانا؟ دلیل دی. اس نے کہی نہیں کوئی اور دلیل دو. 99 دلیلیں دی. اس کا مقصد تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکلے. ادھر حضرت نجم کبرا دیکھ رہے تھے. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ ایک دفعہ ان کے پاس گئے تھے, لیکن کوئی ان کی بات ان کو پسند نہ آئی تو واپس نہیں گئے. انہوں نے سوچا ایک دفعہ تو آئے تھے, چلو اس کی لاج رکھ لیں. سبحان اللہ. دور سے وضو کا پانی کا چھینٹا مارا اور کہا اے نادان تو کہہ میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا اور کلمہ پڑھ. انہوں نے 3 دفعہ تکرار کری اور روح پرواز کر گئی. شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. تو عام آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ ہی لوں گا؟ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ اللہ میں لگا لیا وہ مر بھی رہے تھے, اللہ اللہ کر بھی رہے تھے, حتیٰ کہ وہ مر بھی گئے اور 1.5 سیکنڈ تک اللہ اللہ کرتے رہے, کیونکہ جان پہلے نکلتی ہے, دل کی دھڑکن بعد میں بند ہوتی ہے. ادھر زبان کی شرط ہے, یہ بھی زبان وہ بھی زبان.
بلکہ دل کی زبان کو اس زبان سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ جب وہ مر گئے، اللہ اللہ کرتے مر گئے، قبر میں لے گئے، منکر نکیر آ گئے، وہ 360 سوال کے جواب پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ خاموش ہے، کفن پیچھے ہٹاتا ہے، لفظ اللہ چمک رہا ہے، لفظ اللہ چمک رہا ہے کہ دیکھ لو۔ منکر نکیر کہتے ہیں اے بندہ خدا آرام سے سو جا، تو جان تیرا رب جانے، ہمیں شرم آتی ہے تجھے کوئی سوال کرے۔ وہ چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہے امان، اور روح کو پھر لکھے کے مطابق لے کے جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے لکھا کچھ بھی نہیں ہے، روح کو نکالتا ہے، لفظ اللہ سے چمک رہی ہے، رضوان کے پاس لے جاتا ہے، اس کو بہشت میں داخل کر۔ وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا۔ وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک کی اس کا حساب کتاب ہے۔ اس طریقے سے وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے زبان ہی نہیں ہے اس کی، گوشت کا لوتھڑا یہ اللہ اللہ کیسے کرتا؟ یہی کہتے ہو نا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ بس یہ بھی گوشت کا لوتھڑا، وہ بھی گوشت کا لوتھڑا، یہ جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، دونوں کی شکل ایک ہی ہے۔ اس زبان کے گوشت کے لوتھڑے کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں ہے، اس کا نام ہے لطیفہ اخفا۔ اگر وہ مخلوق ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس گوشت کے لوتھڑے کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلب۔ فرق کتنا ہے؟ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح وہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کرتا ہے۔ پھر وہ گوشت کا لوتھڑا جو اللہ اللہ کرتا ہے، وہ جو مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلب، وہ دل اس کی جانماز بن جاتا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے کہا یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو مخلوق جاگ اٹھتی ہے وہ پھر وہاں اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر نماز پڑھتی ہے۔ اب تم نے دیکھا ہوگا کہ خواب میں یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم تو نہیں ہوتے، تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے نفس، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اب وہ تمہاری رحمانی چیز بھی بیدار ہو گئی، لطیفہ قلب کے علاوہ اور بھی نورانی چیزیں ہیں تمہارے اندر، وہ بھی بیدار ہو گئیں۔ اب تم نے دیکھا کہ خواب میں حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا، ان چیزوں کی وجہ سے ہو گیا۔ 12 سال لگتے ہیں، اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، وہ نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، اللہ کا نور نسوں میں جا رہا ہے، ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ 12 سال کے بعد وہ بالغ ہو جاتی ہیں۔ جب بالغ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ تمہاری سوچ کی محتاج ہو گئیں۔ تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں۔ بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ، کہ جو لوگ 5 بار رب کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہ اوپر پرواز کر گئی۔ تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں، باقاعدہ حدیث شریف میں ان کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ 9 ان کے خلیفے ہیں
جن کو جسے بولتے ہیں، 16 مخلوقیں تمہارے اندر ہیں۔ اب تم نے سوچا اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا اوپر پرواز کر گئی، فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں، وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے۔ نعرہ غوثیہ، یا غوث، یا غوث، یا غوث، دلبر رہبر روحانی غوث اعظم۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے، اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے، مرنا تو سب کو ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، ولیوں کی بھی، نبیوں کی بھی۔ تو یہ کبھی سوچا ہے اگر ولیوں کی روحیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں تو پھر درباروں میں کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ولیوں کی روح بھی آسمان پہ چلی گئی، لیکن ان کے یہ مخلوقیں، اضافی مخلوقیں، وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئے، نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو فلاں دن خانہ کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ کہ میرا اندر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اندر سب کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ماننے چاہنے والے کہتے ہیں ایسا ہوا، پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں۔ اگر کھانا کھایا ہوگا، باتیں بھی کری ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، اور جسم میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے، نماز میں بھی یہی کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا، بے شک وہ جسم نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں، اور اس کو ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی ہے۔ یہ ایک ہے عارف، ایک ہے معارف۔ عارف وہ ہے کہ جس نے اس ظاہری بدن سے، اس ظاہری جسم کو تکلیف دے کے رب سے حاصل کیا، سدا روزے رکھے، بھوکا پیاسا رہا، مجاہدے محنتیں وظیفے کرتا رہا، تو رب مہربان ہو گیا، اس جسم کو ولایت دے دی، اس کے اوپر، اس جسم کے اوپر تجلی پڑی، اس کا جسم ولی ہو گیا۔ اور دوسرا معارف ہے، اس نے جسم کی عبادت کم کری، وہ جسم کی روحوں کی عبادت سیکھ لی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسم کے اندر نور پہنچایا اس نے۔ جب اندر نور پہنچا تو اس کا اندر بیدار ہو گیا، اس کے کسی اندر کے اوپر تجلی پڑی، اس کی کوئی روح ولی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ عارف جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھا ہے، کہ کتنا خوش نصیب ہے، جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں، وہ عارف پوچھتا ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں ایسے آدمی سے بات کر رہا ہوں جو دنیا میں بھی موجود ہے اور یہاں میرے پاس بھی موجود ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی۔ اور وہ عارف اس کے اوپر عشق کرتے ہیں کہ جسم سے ادھر اور روح سے ادھر۔ اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، عارفوں کو حکم ہوتا ہے یہ جو زہری ولایت والے ہیں یہ زہر میں جا کے نماز پڑھیں۔ اس معارف کی نماز حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے، بھلے وہ گھر میں سو رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب عارف اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، جسم پہ ولایت ملی تھی، ولایت کا فیض ختم ہو گیا، لیکن وہ جو معارف ختم ہوتا ہے، جسم کو تو ولایت نہیں ملی تھی، کسی روحانی چیز کو ملی تھی،
وہ روحانی چیز قیامت تک قبر میں بیٹھی رہتی ہے اور قبر تک اس کے فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی۔ اب تم نے دیکھا ہوگا 20-25 سال سے تمہارا ساتھ کو رہا ہمسایہ یا دوست، 20-25 سال تک وہ تمہاری طرح نمازیں پڑھتا تھا، یہی عقیدہ تھا، غوث پاک کو ماننے والا تھا، لیکن ایک دن پتہ چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا۔ ہوں گے ایسے؟ اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی وہ غیر مقلد کیوں ہوتا؟ اس کا مقصد ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی، تمہاری طرح تھا نا، جب اس کی قبول نہیں ہوئی تو تمہاری نمازوں کا کیا اعتبار ہے؟ ایسی نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا نا۔ وہ حدیث شریف میں ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ دل کی حاضری کے بغیر ہی نمازیں پڑھتا رہا، اور تم بھی دل کی حاضری کے بغیر ہی نمازیں پڑھے۔ اس نماز کو نماز صورت بولتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے، ان کی نماز دکھاوا ہے، نمازی بھی ہے اور تباہی بھی ہے۔ وہ کیسے؟ نماز 3 قسم کے، ایک مومن کی نماز، مسلمان کی نماز، ولی کی نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان کی نماز اس کو صورت، مومن کی نماز حقیقت، ولی کی نماز عشق۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا۔ حضور پاک نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے ہیل و جت کری منافق ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا کافر ہوئے۔ اب جب تم نماز پڑھتے ہو تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، ہیل و جت کرتا ہے نا۔ پھر کہتے ہو اللہ سمت، اللہ بے نیاز ہے، اور دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے، مانتا ہی نہیں ہے سالا، ہیل و جت کرتا ہے۔ پھر کہتے ہو لامی آلد و لامی اولد، وہ کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل، ہیل و جت کری نا۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ قرآن مجید فرماتا ہے یہ نماز دکھاوا ہے۔ دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے کھڑا ہوا ہے مسجد میں، لوگ کہتے ہیں بڑے خشوع خضوع سے بڑی دیر سے کھڑا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عمل کو دیکھتا ہوں، نہ شکل دیکھتا ہوں، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے سجدے کو دیکھتا ہوں، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار، بیوی، بچے، اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہوا ہے۔ یہ نماز دکھاوا ہے، بھلے ساری عمر پڑھتے رہیں دکھاوا ہی ہے۔ اور یہ نماز تباہی بھی ہے۔ تباہی کیسے؟ نماز پڑھی تکبر آیا ہے نا، وہ نسخہ ہی نہیں سیکھا جو تکبر کو باہر نکالتا ہے۔ پھر نماز پڑھی تکبر آیا، لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے، اور تکبر آیا، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا، اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ یہ نہیں پتا تکبر ازازیل را خوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل نہیں، اور یہ تو سینہ نمازوں سے بھر گیا۔ پھر ایک دن سوچنے لگا کہ ساری سنتیں اپناؤ، ساری سنتیں اپنا لی۔ اب کہنے لگا مجھ میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، جب یہاں پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا، تو تباہی آ گئی نا اس کی۔ بے شک تباہی تباہی۔ یہ نماز صورت ہے۔ اب نماز حقیقت ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ عام آدمی کی نماز صورت ہے، خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے۔ کہتے ہیں حقیقت کی تلاش کرو، اس وقت تک جب تک نہیں ملے نماز صورت کو بھی نہ چھوڑو۔ اب نماز حقیقت کیا ہے؟ نماز حقیقت کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے، دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑتا ہے،
پھر کوشش کرتے ہیں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں۔ پھر کوشش کرتا ہے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، اس میں بھی کامیابی ہو جاتی ہے۔ پھر کوشش کرتا ہے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے، اس وقت زبان کہتی ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ زبان کہتی ہے اللہ عثمان، دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ لام یلد ولم یولد، دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ زبان اقرار کری، دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے۔ زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ۔ زبان کا تصرف ہے، اور BBC سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے، عرش مولا والے سنتے ہیں۔ تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچاتا ہے، وہ نماز مومن کا معراج ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین مبی کا سچا دائی، دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ جب تک دل میں یہ نور نہیں آئے گا وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، مومن کی تشریح سورۃ حجرات میں ہے۔ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں میں شر ہے، تنازع ہے، ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، تو مومن تو نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں۔ مومن تو کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، بس امتی ہوں تمہارا یا رسول، اور کچھ نہیں ہوں۔ اور وہ ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، اور مومن سارے بھائی بھائی ہیں۔ عام آدمی اگر یہاں تک پہنچ جائے تو وہ نور ہے، وہ نور کہلاتا ہے، کیونکہ نس نس میں نور چلا گیا، پورے خون میں نور چلا گیا، وہ نور کہلاتا ہے۔ اگر وہ عالم ہے تو پھر وہ نور علل نور ہے، ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو عالم حق کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہے، ان کے لیے جو عالم حق ہیں۔ اور انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہاں کوئی فتنہ اٹھا فوراً جا کے مٹایا۔ اور جو اس علم باطنی کے بغیر عالم ہیں ان کو عالم سو کہتے ہیں، وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن وہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں، اور روز ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ شر کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ شر کی بات نہ کرو، خیر کی بات کرو۔ سب سے بڑے شر عالم شرار ہیں، اور جو عالم اس علم باطن کے بغیر ہے یقین کرو وہ ایک دن علم عالم شرار ہی ہو جاتا ہے۔ اب آگے ولی کی نماز ہے۔ ولی کی نماز کیا ہے؟ ایک دفعہ مجدد صاحب مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، سمجھا نماز پڑھ کے سویا ہوگا۔ پھر گئے، دیکھا سو رہا ہے۔ آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے وہ سو رہا ہے، تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جھنجھوڑا اٹھ، یا مسجد سے نکل یا نماز پڑھ۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں، امام صاحب رک گئے۔ اس نے فوراً نیتی دور کا سنت وقت فجر، سارے دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا۔ پھر اس نے زور کی نماز پڑھی، زور کا سما ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھی، ایک راوی لکھتا ہے سورج واپس آ گیا۔ اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے، میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو۔ اور اس نماز عشق کے لیے بلے شاہ نے فرمایا اساں عشق نماز جدوں نیتی ہے بھول گئے مندر مسیتی ہے، یعنی عشق نماز جو میسر آتی ہے
تو وہ جو اندر کی چیزیں ہیں ان سے میسر آتی ہے. پھر وہ مر بھی جاتا ہے تو وہ اندر کی چیزیں قیامت تک نمازیں پڑھتی رہیں گی. علم باطن تمہارے اندر کو جگاتا ہے. علم ظاہر قالب کو صاف کرتا ہے، علم باطن قلب کو صاف کرتا ہے. یہ مکان ہے، آپ سارا دن ساری عمر اس کو باہر سے صاف کر رہے ہیں، ساری عمر باہر سے چمکا رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے، لیکن جب کبھی مہمان آیا وہ تو اندر کا رخ کرے گا نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تم ساری عمر تسبیحاں، نمازیں، داڑیاں سب کچھ سجاتے رہو، ساری سنتے اپناتے رہو، لیکن جب کبھی رب نے دیکھا تمہارے دلوں کو دیکھا. جب دلوں کو دیکھے گا وہاں میل کچیل ہے، پھر وہاں کیا وہ بیٹھے گا، کیا دیکھے گا اس کو. تو ہمارا مقصد ہے کہ علم شریعت بھی ضرور ہے اور علم طریقت بھی ضروری ہے. جتنے ضروری اگر تم تو عالم ہو تو پھر ٹھیک ہے، ظاہری علم بھی سیکھو، باطنی علم بھی سیکھو. اگر تم عالم نہیں ہو تو ضروری ظاہر بھی سیکھ لو اور ضروری باطن بھی سیکھ لو. اور اس باطن کی، اسم ذات کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی یہاں کی معمولی بات نہیں ہے. اسم ذات کی اجازت اگر معمولی بات ہوتی اور سارے مسلمان اسم ذات کے ذاکر ہی ہوتے، سارے ہی ہوتے اگر معمولی چیز ہوتی. ہر کھوج میں، لیکن اسم ذات کی کھوج میں نہیں ہے. ہر تفسیر کی، ہر آیت کی کھوج میں، لیکن اسم ذات کی کھوج میں نہیں ہے. کیونکہ اسم ذات کی اجازت نہیں ہے. جب اجازت نہیں ہے تم اس کو کیسے کھوج نکالو؟ جب کسی کو اسم ذات کا ذکر دیا جاتا ہے اس کے ہولیے کو فرشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں. بیت المعمور والی مخلوق سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے، دکھتا نہیں ہے ان کو لیکن بات ان سے کرتا ہے. پوچھتا ہے اس کو کون لے آیا؟ جہاں سے یہ ذکر ملا تھا میں لایا. کیوں لایا؟ اے اللہ تیرا دوست بنانے کے لیے. اب اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو کہے گا مجھے دوست نہیں چاہیے، واپس کرو. پھر آپ 1000 کاملین کے پاس جائیں، 1000 مرشدوں کو پکڑیں، کچھ بھی نہیں. اسے جو نہ منظور کر لیا. لیکن اگر اس کی مرضی ہوئی تو مرضی ہوئی پھر بھی وہ کہے گا اچھا اس کا ضامن کون ہے؟ اس وقت پھر غوث پاک اٹھتے ہیں کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو عرصے سے جانتا ہوں، میرے نام پہ جیتا مرتا ہے. پھر غوث پاک اس کی ضمانت دیتے ہیں. جب ضمانت دیتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے اچھا ہے اب گواہ کون ہے؟ پھر جو جن 2 ولیوں کی درباروں پہ جاتا تھا پھر اس کو گواہی دیتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں یہ کٹر سنی ہے. اچھا اب اس کی تصدیق کون کرے گا؟ پھر حضور پاک اس کی تصدیق کرتے ہیں. جب حضور پاک تصدیق کرتے ہیں پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کا قلب جاری ہو جائے گا. تیرا شاہی میرا شاہی، تیرے دل پہ کس کی شاہی، جن سے ہم نے نعمت پائی. پھر حضور پاک کا اسم مبارک اس سینے پہ درج ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے رات کو میں سو رہا تھا میرے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی. اس کو بولتے ہیں ذکر قلب. پھر وہ 24 گھنٹے اللہ کرتا ہے. کہتا ہے لوگ کہتے ہیں جلالی ہے، مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا. وہ حضور پاک کا اسم مبارک اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے کیونکہ اسم ذات جلالی ہے، حضور پاک کا اسم مبارک جمالی ہے. اور تم یقین کرو، تجربہ کر لو کہ جن لوگوں میں حضور پاک کا عشق نہیں ہے، اسم آج تو بڑی چیز ہے نا، عشق یا محبت نہیں ہے، ان کی مسجدوں میں یا ان کے گھروں میں تم اللہ کر کے دکھاؤ، بھائی ان کو گھبراہٹ ہوگی، اکتاہٹ ہوگی، تمہیں مارنے کے لیے آ جائیں گے، کہیں گے ہم مر جائیں گے لیکن اللہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ وہ اللہ کی تاب برداشت نہیں کر سکتے. اب ادھر سے اجازت ہوگی، اب جب ادھر سے اجازت ہوگی تب پھر غوث پاک نے فرمایا نہ اس کو کوئی خوف خطر ہی نہیں ہے. یا غوث، یا غوث، کیونکہ ادھر اللہ نے بھی منظور کر لیا، حضور پاک نے بھی تصدیق کر لی، غوث پاک نے ضمانت بھی دے دی.
تو پھر جیسا بھی ہے وہ، اگر وہ بہت گنہگار بھی ہو گیا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو گنہگار ہونا ہے؟ پھر اس کو قبول کیوں کیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر وہ جیسا بھی ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے اس کی شفاعت کریں، پھر ان کے اوپر وہ لازم ہو جاتا ہے، انہی لوگوں کی پھر حضور پاک شفاعت کریں گے۔ اب ایک اجازت ادھر سے ہوگی، ادھر سے اجازت ہوگی، اس کے باوجود بھی پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی اور چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب اجازت تو وہاں سے ہوگی، شیطان تو یہاں ہے۔ جب حضور پاک کے اوپر وحی ہوتی تھی تب بھی حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ بھیجا جاتا تھا، کیونکہ شیطان کا دخل ہے اس دنیا میں۔ اب ادھر سے منظوری ہوگی، ادھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا۔ اب شیطان اس کو بہکائے گا، بیمار کرے گا، وہ تو نیچے تنتنا ہے، اس کی امداد کے لیے شیطان کے پاس کروڑوں کی فوج ہے ہندو، پھر اس کی امداد کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں آدمی بھیج دیتا ہے، ان کو بھی کروڑوں کے حساب سے فوج دے دیتا ہے۔ شیطان کے پاس شیطانی فوج اور ان لوگوں کو نورانی فوج دے دیتا ہے، پھر وہ لوگ وہ اللہ کرتا ہے، شیطانی فوج اس پہ ٹوٹتی ہے، رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹتی ہے، وہ اللہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور رحمانی فوج پھر اس وقت تک اس کا ساتھ دیتی ہے جب تک اس کے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا، پھر وہ بندہ نہیں رہتا ہے، بندہ نواز بن جاتا ہے، غریب نہیں رہتا ہے، غریب نواز بن جاتا ہے۔ میرے دل پہ کس کی شاہی؟ دین نبی کا سچا دائی۔ اب چونکہ ان چیزوں کے لیے سلسلے میں جانا ضروری ہے، خواہ چشتی ہو یا نقشبندی، قادری، سروردی، کوئی بھی سلسلہ۔ اب ہمارے لوگ سلسلوں میں چلے گئے لیکن اس کے باوجود بھی محروم ہیں۔ بھائی سلسلوں میں جہاں سے ملتا ہے جا کے بھی محروم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قادری ہوں یا چشتی ہوں تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کہو کہ میں قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، نقشبندی بھی ہوں، سروردی ہوں، کوئی اٹھتا نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھتا۔ کیا وجہ؟ پہلے زمانے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قادری ہوں یا چشتی ہوں تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کہو کہ میں قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، نقشبندی بھی ہوں، سروردی ہوں، کوئی اٹھتا نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھتا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ لوگوں کو پتہ اصل نہیں ہے، اصل نہیں، کیونکہ دادا ولی تھا نا، جو اس سے بیعت ہوئے وہ کچھ پا گئے، لیکن ہمارا باپ اس کے بیٹے سے، ہم اس کے بیٹے سے، ہمارا بیٹا اس کے بیٹے سے، یہ رسم بن گئی نا، بیعت تو نہیں ہوئی، یہ رسم بن گئی۔ یہ سمجھے کہ وہ ولی تھا، یہ بھی ولی ہوں گے، لیکن ولایت وراثت نہیں ہے۔ اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی، جو ولایت سے اعلیٰ مقام ہے۔ جب نبوت وراثت نہیں تو ولایت کیسے وراثت ہے؟ آپ پھر جنہوں نے ان لوگوں کو پکڑا ہے، رسم پکڑی، اب ان کے پاس گئے، اب انہوں نے کیا کہا؟ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تمہیں بیعت کرتے ہیں لیکن تمہیں دربار والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اپنی جان چھڑا لی نا۔ اگر ہم نے دربار سے فیض پانا ہے تو پھر ہمارے لیے آقا کا دربار ہی کافی ہے، پھر ان درباروں کی کیا ضرورت ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں یہ بھی شریعت کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ، اچھا آدمی ہے، تو اس میں تو وہ بھی شریعت کا پابند تھا۔ بڑا زمین و آسمان کے ولی میں اور عابدزاد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جن لوگوں نے ولی کا دامن پکڑا ہے، جدھر ولی گیا ادھر ہو گئے۔ اب ولایت کیا ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے، کسی بھی اس کی بات پہ مہربان ہو جائے، تو اس کے اوپر وہ تجلی ڈالتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑی تھی۔ جب وہ تجلی ڈالتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مر جائے، اس کی تاب برداشت نہ کر سکے، مرنے دو۔ ہو سکتا ہے اس کا شیشہ اگر ٹوٹ جائے،
اس کو مجذوب بولتے ہیں. ہو سکتا ہے شیشہ عقل نہ ٹوٹے ثابت قدم رہے، اس کو محبوب بولتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ شرط ہے کہ جس کے اوپر ایک دفعہ تجلی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو 360 سے لے کے 500 مرتبہ دیکھتا ہے. ایک دفعہ دیکھنے سے اس کے ساتھ گناہ کبیرہ جلتے ہیں. اب وہ گناہوں میں کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلنے شروع ہو جاتے ہیں. حضور پاک کے اوپر ہر وقت نظر رحمت پڑتی. آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں چلوں کے بھی ولیوں سے اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. جب اصحابہ کہف کے اوپر وہ نظر رحمت پڑی، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک کتا تھا. وہ کتا ہی حضرت قطمیر بن گیا. وہ کتا حضرت قطمیر بن گیا. ولی دوسروں کے لیے ہے اور وہ آب و زاہد اس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے. اور جو لوگ ولی سے منسلک ہوئے تو ولی کا ہاتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اس نے جن ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی، دنیا پر ہے کس کی شاہی. تو جو لوگ رسمی طور پہ بیعت ہوتے ہیں، بیعت کا مقصد ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. رسمی طور پہ بک گئے، کتنا ظلم ہوا، مال و جان بک گیا. آپ جب نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی، قرآن مجید بھی، بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس کام کے لیے بکا جاتا ہے جو تمہارے بس میں نہ ہو. باقی سارا کام تمہارے بس میں ہے. ایک کام تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم یہاں سوتے رہو ادھر حضور پاک کے قدموں میں آؤ. یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سوتے رہو تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے. اس کام کے لیے بکنا پڑتا ہے. اور جو شخص بک کر بھی اس چیز سے محروم ہے وہ سختی بدقسمت ہے. اب 4 سلسلے شریعت کے ہیں: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. شریعت کے ہیں نا. آپ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کو سکھاتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں. پھر آپ چشتی یا نقشبندی کیوں کہلاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نقشبندی کہلاتے ہیں تو آپ طریقت میں بھئی، ورنہ آپ شریعت میں تو ہیں ہی حنفی ہوں گے تو آپ نے نقشبندی کیوں کہلوایا؟ اس کا مطلب ہے آپ طریقت میں بھی ہیں. اور طریقت اس کا مطلب ہے وہ تب اٹھتے تھے کہ یہ نقشبندی ہے، اس کے دل صاف ہو چکا ہوگا یا دل کی صفائی کر رہا ہوگا. نقشبندی وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اوپر لفظ اللہ نقش ہو جائے، اس کو نقشبندی کہتے ہیں. قادری اس کو کہتے ہیں نقش بھی ہوتا ہے اور ہر دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے. نقشبندی کا ہر سانس اللہ اللہ کرتا ہے. چشتی روزانہ 5000 دفعہ دروشی پڑھ کے سوتا ہے، پھر جا کے وہ ذکر قلبی میں جاتا ہے. اب اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اہل دل ہو. روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں. جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے. آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. آنکھوں میں کشش ہے اس کو کھینچ لیں گی. جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں. دل میں آنکھوں سے زیادہ کشش ہے. پھر اللہ نے چاہا جو کاغذ پہ لکھا نظر آتا تھا دل پہ لکھا نظر آئے گا. اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. ٹک ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائے. بار بار ایسا کریں، رب نے چاہا دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. آدھی رات کے وقت ہر آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کرامن کا آدمی سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا، صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا. دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور یہ
دروشی پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صبح اٹھیں، کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہیں۔ ذکر خفی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے۔ جب تک دل کی دھڑکنوں سے نہیں ملتا ہے وہ ذکر خفی کہلاتا ہے، جب دھڑکنوں سے ملے گا پھر وہ ذکر قلبی کہلائے گا۔ وضو ہو یا نہ ہو، دل کو آپ پانی سے وضو نہیں دے سکتے، سارا دن پانی میں پڑے رہے، پانی تو دل میں جائے گا نہیں۔ جب وہ اللہ کا نور اس سینے میں آ جائے گا، وہ نور اس کو دھو ڈالے گا، اس دل کو، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباں۔ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں، زندگی میں ایک بار ہو جائے تو وہ کافی ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگائیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگائیں گے تو دل کی دھڑکنیں ابھریں گی، جب دل کی دھڑکنیں ابھریں تو ان کے ساتھ اللہ ملائیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لے لیں۔ ابھی کہیں گے بڑا جلالی ہے، ذکر لینے کے بعد کہیں گے ہم تو 24 گھنٹے اللہ کرتے ہیں، ہمیں تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے۔ یہ کوئی چشتی ہوگا، کوئی نقش بندی ہوگا، بیت اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن فیض اور کہیں سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو ایک جگہ سے فیض ہے، ایک لائٹ جل رہی ہے اس کے سینے میں، تو اگر ایک اور لائٹ جل گئی وہ اس کے لیے یہ شاید ہمسایہ کو بھی روشن کر دے۔ لال شہباز قلندر احمد اللہ، حضرت ابراہیم مروندی، ان سے بیعت تھے، لیکن فیض تو صدر رحمت اللہ سے حاصل کیا۔ وہاں سے چلے ملتان میں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ سے پھر فیض حاصل کیا، لیکن پیر و مرشد ان کے وہی تھے نا۔ پھر بو علی قلندر رحمت اللہ کے پاس گئے، وہاں سے فیض حاصل کیا، مڑ کے آئے تو سب کے سردار ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ خواہ کسی بھی سلسلے سے ہیں یا نہیں ہیں فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ذکر لینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل کی صفائی ہو۔ وہ کچھ لوگوں نے پمفلٹ اشتہار وارہ تقسیم کی ہوئے ہیں، وہ ہماری ایک تصنیف تھی روحانی سفر، ان کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے وہ کفر کے زندیق کے فتوے لگا دیے۔ پنجاب ہم گئے، لوگ ملے ہم کو کہ یہ فتوے ہیں تمہارے خلاف، ان کو کہا یہ کتاب خود ہی پڑھو۔ کتاب انہوں نے پڑھی تو ان علماء کے جا کے کہا کہ اس میں ایسی بات تو نہیں ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ وہ جو اصلی کتاب پہلا ایڈیشن وہ انہوں نے چھپا دیا، وہ چھپا دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے چھپا دیا نا، جس سے تم نے اقتباس لیا وہ تو تمہارے پاس ہوگا نا، وہی دکھاؤ۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے انتشار، وہ جو حضور پاک فرماتے ہیں عالم شرار، وہ ان لوگوں نے ایسا کام کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں کوئی شک شبہ ہو اس تصانیف کے بارے میں تو وہ سوال کر کے پوچھ لے، سوال کے بعد پھر وہ ذکر لے، پھر انشاءاللہ اس کا ذکر بیعت ہے یا نہیں ہے، ذکر اس کا ضرور چلے۔ کوئی صاحب سرکار شاہ صاحب کی ذات کے بارے میں، سرکار کی تصانیف کے بارے میں سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لکھ کر سوال بھیج دیجئے۔ شاہ صاحب ایک صاحب نے ایک سوال بھی کیا تھا ابھی، انہوں نے کہا تھا شاہ صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ یہاں اور بھی پیر عظام آتے ہیں اور ہم نے مشائخ عظام کے اسٹیج میں شرکت کی ہے، کسی نے اتنا زور دل پہ نہیں دیا، کیا وجہ ہے کہ آپ دل ہی کی گفتگو زیادہ تر فرماتے ہیں اور دیگر گفتگو سے گریز؟ نہیں، میرا مقصد ہے تو جو جس کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہی کام کرتا ہے نا۔ کسی کو زبان کے اوپر لگا دیا، کسی کو دل کے اوپر لگا دیا، کسی کو زبان اور دل دونوں پہ لگا دیا، تو ہم اگر دل کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، بلکہ حضور پاک تو فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اگر وہ بیکار ہے تمہارے سارے عمل ہی بیکار ہیں۔
یہ جو دل کی بات ہے یہ تو ذکر اللہ ہے، یہ تمہاری پہلی سنت ہے۔ جب مسلمان ہوتے تھے، مسلمان ہو گئے، نمازیں تو تھی نہیں، کیا کرتے تھے؟ نمازیں تو 9-10 سال کے بعد اتری، شب معراج بعد میں ہوا، وہ پہلے مسلمان کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے، ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے، ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے۔ جب سینے منور ہو گئے تو پھر 9 سال بعد نمازیں اتری، پھر وہ نمازیں حلقوں میں نہیں اٹکی، وہ سیدھی سینوں میں گئی۔ تمہارا پہلا رکن ہے، پہلا رکن کلمہ ہے، اور کلمہ کیا ہے؟ حدیث شریف ہے افضل ذکر کلمہ طیب، کلمہ طیب ذکر ہے، اور ذکر کے لیے قرآن مجید میں حکم ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتا میرا ذکر کر۔ تو وہ تب بھی اٹھتے بیٹھتے ہوگا نا جب تمہارا دل اللہ اللہ میں لگے گا۔ تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ سنتوں کا پرچار کرتے ہیں، ہم اس کے منحرف نہیں ہیں، کچھ نماز کا پرچار کرتے ہیں، ہم اس کے بھی منحرف نہیں ہیں، لیکن دل کا پرچار کوئی نہیں کرتا۔ تو دل کا بھی پرچار لازمی ہے، جو سب کی بنیاد دل ہے، اور دل جو ہے یہ بنیاد ہے، اور تم بنیاد چھوڑ کے مکان بناتے ہو، اور گرتے ہیں کہ دیوبندی ہو جاتا ہے، کوئی مرزئی ہو جائے تو وہابی ہو جاتا ہے۔ اور یقین کرو تم اگر اس دل کی بنیاد کے اوپر تم سیدھی دیوار بناؤ تو نہ دیوبندی تو نہ مرزئی تو نہ سنی، امتی ہوں تمہارا یار، تم کبھی نہ بہک جاؤ۔ یہ تو بات کر ہی دیا ہے کہ جو قلب جاری ہو جاتا ہے وہ غوث پاک کے مرید ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نا، کسی کو غوث پاک کا جو مرید ہو گیا اسی کے قلب جاری ہوگا نا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بغیر بیعت کے فیض نہیں ہوتا، یہی کہتے ہیں نا، اگر فیض ہو گیا تو کہیں سے منسلک ہو گیا نا۔ اگر کسی کا قلب چل پڑا تو پھر کہیں سے بیعت ہو گیا، تو پھر چلو ظاہری بیعت نہیں تو پھر غوث پاک کی اس کو بیعت ہوئی جاتی ہے۔ جس طرح سگی سلطان بہو رحمۃ اللہ سے فقیر نور محمد کلاچی والوں کو فیض ہوا، بیعت بھی ہوئی انہی سے، ظاہری میں نہیں، 200 سال کا فرق تھا ان میں۔ فقیر نور محمد نے کہا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے میں کہیں جا کے بیعت ہو جاؤں، تو جن کو غوث پاک مرید کر لیں ان کو کیا ضرورت ہے کہیں جا کے بیعت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرایا گیا؟ یہ حضور پاک کی تعظیم کے لیے، اور کیا، تو سارے جانتے ہیں جی۔ جناب گوشہ صاحب نے سنا ہے کہ آپ کے کوئی پیر صاحب نہیں ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی بات تو یہ ہے کہ اگر فیض نہ ہوتا تو پھر واقعی یہ صحیح ہوتا، لیکن اگر یہ فیض ہے تو کہیں سے نسبت ہے۔ اگر قلب کا فیض ہے تو تم کر کے دکھاؤ ذرا، اگر یہ فیض ہے تو یہ حضور پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر یہ حضور پاک سے ہی بیعت ہے۔ دین نبی کا سچا دائی، میرے تیرے دل کا ماہی، دین نبی کا سچا دائی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی بیعت نہیں ہو سکتی، زہر میں بیعت ہوتی ہے، یہ کوئی آدھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ ان کو حیات النبی مانتے ہیں، اگر آپ حیات النبی مانتے ہیں تو پھر بیعت ہو سکتی ہے۔ جو شخص حیات النبی کا منکر ہے تو پھر وہ کہے گا بیعت نہیں ہو سکتی۔ تو سلطان صاحب تو فرماتے ہیں جو حیات النبی کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ تو حیات ہے۔ تو جب وہ حیات ہیں، وہ عبدالآباد تک ہی ہے، وہ کہتے ہیں میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی اور اس دنیا کے جانے کے بعد بھی نبی، وہ عبدالآباد تک نبی ہیں۔ تو جب سلطان صاحب نور محمد نے کہا کہ مجھے اب ضرورت نہیں کسی سے بیعت ہونے کی، تو ہم کہتے ہیں ہم کو حضور پاک نے بیعت فرمایا، اب ہم کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ کی زہری بیعت کی کیا دلیل ہے حضور پاک سے؟ تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کرامت کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ کسی مردہ دل کو اللہ اللہ میں لگا دو۔ یہ تو جب تک اللہ رسول کی مرضی نہیں ہوگی یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ وہ کام ہے۔ سگی سلطان بور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کہتے ہیں ہم اس کو کوئی کمال نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ پھر مر جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے ادنا سے کلام لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ قیامت تک نہیں مریں گے۔ تو اس کی دلیل یہی ہے، ایک دو نہیں لاکھوں آدمی ہیں جن کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور شریعت میں اگر 4 آدمی معتبر آدمی نمازی آدمی گواہی دے دیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیوں جی؟ پھر تو ماننا پڑے گا، اگر قلب اللہ اللہ کرتا ہے تو پھر ان کی مرضی سے کرتا ہے۔ پھر یہاں اگر روشنی کی ضرورت ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ دیکھا نہیں جاتا ہے کہ اٹھائی کس نے شمع، بس شمع کو دیکھا جاتا ہے۔ جن سے ہم نے نعمت پائی وہ ہے میرا گوہر شاہ، جس نے کی ہے ہم کو بھلائی، ارے جس نے دی ہے ہم کو بھلائی، ارے جو ہے میرا پیارا ماہی۔ کسی نے لکھا ہے جی کہ میرا آپ کا ایک نقطہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ مجذوب اسے کہتے ہیں جو ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ وہ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر تجلی ڈالتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، کوئی مر بھی جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی قبر سے فیض جاری ہو جاتا ہے، اور کوئی ہوتے ہیں کہ جن کا شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں پاگل ہوئے، وہ کسی کو پتھر مارتے ہیں، وہ پتھر سے فیض جاری ہو جاتا ہے۔ پنڈی میں ایک لال شاہ تھے، مجذوب تھے، صدر ایوب ننگے پاؤں کو جایا کرتا تھا، صدر بھی تھا پھر بھی ننگے پاؤں جاتا، جب وہ اس کو ڈنڈا مارتے کہتا میرا کام اب ہو گیا۔ اور آخری دفعہ گیا، بہت کوشش کری مجھے ڈنڈا مارے پتھر مارے، نہیں مارا، اس نے کہا اب میں گیا، اور واقعی گیا۔ مجذوب اللہ کے عشق میں مجذوب ہو جاتے ہیں، ان کا درجہ بہت ہے۔ اب چونکہ وہ پاگل کہلاتے ہیں اس وجہ سے ان کے کچھ سلسلہ چلتا نہیں ہے، وہ یہ پاگل نہیں ہے، وہ اللہ کے پاگل ہیں، اور وہ اللہ کو بڑے عزیز ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لیے پاگل ہو گئے نا، انہوں نے اپنی جان دے دی، اللہ کے لیے دے دی، ان کو مجذوب کہتے ہیں۔ ابھی حال میں ایسے مجذوب سمندری بابا تھے کراچی میں، یہاں بھی حیدرآباد میں بھی تھے، وہ بابو سائیں سری گاٹ میں رہتے تھے، یہ اس قسم کے مجذوب لوگ تھے، لیکن ان کی ہر ادا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہی ہے۔ ہاں جی عزیزان من، بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہو اسے قبلہ سرکار شاہ صاحب کی ذات سے متعلق یا روحانی سفر سے متعلق ہو، باقی غیر متعلقہ سوال نہ کیجیے۔ اب جی لکھتے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ امامت کیوں نہیں کراتے؟ خیر یہ تو اتنی بڑی بات نہیں، کبھی کرا بھی لیتے ہیں، باقی موقع دیتے ہیں جو ہمارے حافظ وغیرہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں، بعض لگا ہم اپنے لوگ تیار کر رہے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ تم امامت کراؤ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سیب کی پلیٹ بھیجی ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ اب میں یہاں نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے تو صحیح ہے، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے واقعہ سنا دے کس طرح کی آپ کو پیش؟ نہیں، وہ روحانی سفر میں لکھا ہوا ہے سارا واقعہ ہے، ضرور بھیجیے انہوں نے۔ ہاں جی اور قلب جاری ہونے کی ظاہری دلیل کیا ہے؟ قلب جاری ہونے کی ظاہری دلیل وہی جانتا ہے جس کا قلب جاری ہو جائے، دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 طرح کی عبادت ہے، ایک بندوں سے کرو، بندے دیکھیں، اس کے لیے حکم ہے کہ نماز جماعت سے پڑھ، اور دوسری بات کے لیے فرماتا ہے کہ
چوری چوری کر، تو جانے میں جانوں، اس کو بھی خبر نہ ہو، وہ قلب کی عبادت ہے۔ بعض دفعہ قلب کی عبادت اتنی بڑھ جاتی ہے، قلب کی مخلوقیں لطیفے اس جسم سے نکل جاتے ہیں، اکرامن کاتبین کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ بھائی تمہارے 7 9 16 جسے نکل کے کوئی ادھر ذکر کر رہا ہے، کوئی خانے کعبہ میں کر رہا ہے، کوئی حضور پاک کے روزے پڑھ رہا ہے، کرامن کاتبین تو 2 ہیں، وہ 16 جگہ لگے ہوئے، تو پھر پتہ نہیں چلتا ہے کس کا کتنے ذکر ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا اس کی کتاب کو چھوڑ دو، بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، پہلی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد ذکر قلبی، ذکر قلبی تب بھی بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تب اس کو ذکر قلبی بناتا ہے۔ حاجی سے ذکر قلبی کا رتبہ زیادہ ہے۔ اگر حاجی حج پہ چلا جاتا ہے، اس کا حج قبول ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا۔ اسی طرح ذکر قلبی کا رتبہ اس سے زیادہ ہے۔ اگر حاجی کے معاف ہو سکتے ہیں تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے ہوں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، پھر ذکر قلبی بناتا ہے، پھر اس سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ذکر کی کثرت سے وہ گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے حقوق العباد کا۔ اب بعض اس حقوق العباد کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں سکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ سمجھتے ہیں بیوی بچوں کی پرورش کرو، یہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا ہے، اس کی بھلے نماز چھوڑ دو۔ اس حقوق العباد میں تو کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہر فرقہ موجود ہے۔ وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے۔ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی آدمی کنویں میں گرنے لگا ہے، آپ نماز چھوڑ دیں، اس کو بچائیں۔ یہ ہے، آپ کی نماز کا وقت آ گیا، آپ کے بیوی کے پیٹ میں درد ہو گیا یا تکلیف زیادہ ہوگی، آپ نماز کا وقت چھوڑ گئے، اس کو اسپتال لے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ انہوں نے بالکل کی حقوق اللہ چھوڑ کے حقوق العباد میں آ گئے، یہ صحیح نہیں۔ بے شک آپ بیوی بچوں کی پرورش کرتے رہیں، اگر حقوق اللہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں جی، لوگ اپنے آپ کو بیچ دیتے، اس بات کو صحیح بیان فرمایا۔ یہ بیعت کا مقصد بتایا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ بیعت کرتے ہیں جا کے، اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بیعت کا مقصد یہ ہے جی۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، پھر قیامت کے دن جدھر وہ جائے گا اپنے مال کو بھی لے جائے گا۔ بھائی اس نے خرید لیا نا، اگر وہ ناقص ہے، مال خریدا ہوا ہے، جدھر گیا جہنم میں گیا، ساتھ وہ بھی جہنم میں چلے گئے۔ اگر وہ کامل ہے تو جدھر گیا کہے گی ہم کو جس نے خریدا ہوا ہے، ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ۔ جس سے ہم نے نعمت پائی، ارے میرے تیرے دل کا ماہی، اور دین نبی کا سچا دائی۔ جس نے خواہ میں غوث پاک کی زیارت کی اور دست بوسی کی، اس کا کیا درجہ ہے؟ مریدوں میں تو نہیں ہو سکتا، مریدوں کی شرط ذکر قلبی ہے، یہ ہے کہ اس کا درجہ اچھا ہے غوث پاک کی نظروں میں، اگر ہے ایسا تو اس کو مبارک ہی ہے۔ یہ کوئی عجیب سوال لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک لڑکا رہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ یہ پھر وہ لڑکا ہی بتا سکتا ہے جی، ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم خدا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ہم نے کسی تصنیف میں تو نہیں لکھا ہم خدا ہیں، یا ہم کسی کو کہتے تو نہیں ہیں۔
सामईन जिक्र वालों इकराम, को भेज दें। बीच से रास्ता बना लीजिए, निहायत अदब के साथ जिस तरह आप बैठे हैं, नज़्म के साथ बैठे हैं, सिर्फ वो अफराद खड़े हों जो क़िबला शाह साहब की ज़ात अथर से आज ज़िक्र क़ल्ब का इज़न लेना चाहें, सिर्फ वो खड़े होंगे। अभी बैठे रहे, एक सवाल और आया है आखिरी, ये समाप्त फरमाइए। नहीं, ये जो सवाल है ना, ये फिक्का का सवाल है, ये उलमा का सवाल है, ये अच्छा। हमारा नहीं है। अच्छा जी, तमाम रास्ता दे दीजिए थोड़ा। सिर्फ वो अफराद खड़े हों, अज़रा है मेहरबानी जिन्होंने जिक्र लेना है।